السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، میں نے کچھ سال پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، سنت نماز، نفل نماز پڑھنے کا طریقہ تو فرق کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور یہی فرق زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فرض نماز کیسے پڑھیں گے، سنت کیسے پڑھیں گے، نفل کیسے پڑھیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل اور اگلے دن میں آپ لوگوں کو سنت اور نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم فرض نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا سنت پڑھنے جا رہے ہیں، یا نفل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ جو نیت کریں گے وہی نماز آپ کی مانی جائے گی، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اچھا، آپ اگر زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض، یا 3 رکعت نماز فرض، یا 4 رکعت فرض، جتنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں، اور عورتیں اور مردوں کے نماز کا طریقہ، یعنی نماز کے اندر جو پڑھا جائے گا وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بالکل سیم ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، خاموش کھڑے رہنا ہے، دل ہی دل میں ہمیں تلاوت کرنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سبحانک اللہ پڑھنا ہے نیت باندھنے کے بعد، جس کو ثنا کہا جاتا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے، اور جیسے 1 رکعت کمپلیٹ کرتے ہیں رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب 1 رکعت جب ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر، ہاتھ باندھے ہوئے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا جو ہے وہ صرف نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں سب سے پہلے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری، تیسری، چوتھی کسی بھی رکعت میں ثنا کو نہیں دہرایا جائے گا۔ اب جب 1 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ باندھنے کے بعد ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے کرنا ہے۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر ہمیں اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اب فرق یہ سمجھیے آپ کہ اگر آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ صبح فجر کی نماز میں جو ہوتے ہیں وہ 2 رکعت فرض ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، تو دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، یعنی ربنا آتنا یا اللہم انی ظلمت نفسی، دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئیں۔ اور اگر آپ تیسری رکعت ایڈ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، سورت کا نہ ملانا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ کو تیسری رکعت میں کوئی سورت نہیں ملانی، بلکہ رکوع میں جانا ہے اور رکوع کرنا ہے، پھر سجدے کرنا ہے، اور
تیسری رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تیسری رکعت میں آپ کو پھر بیٹھ جانا ہے اور تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ اور سلام پھر کے اپنی نماز کمپلیٹ کر دینی ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں فرض، جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو پھر آپ کو شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، آخر کی جو 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت میں جو آخری رکعت ہے تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسنون ہے، اور امام صاحب کے پیچھے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جائے گا، آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، بس جو رکوع میں جا رہے ہیں آپ اللہ اکبر وہ کہنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، لیکن جب آپ قیام میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا، صرف ثنا پڑھنا ہے بس، وہ بھی پہلی رکعت میں۔ تو یہ طریقہ ہے 3 رکعت، 2 رکعت یا 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا۔ اگر آپ 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو دونوں رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملائی جائے گی، لیکن اگر آپ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائی جائے گی، یہی سنت ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھول سے سورت ملا لے تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تو نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا یا نماز میں کوئی کمی رہ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ طریقہ ہے فرض نماز پڑھنے کا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی، آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا، کنفیوژن جو تھی وہ دور ہو گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سنت پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔